ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا فیروز۔ بادشاہ اپنے محل کی چھت کے اوپر چڑھا، فیروز کی گھر والی چھت کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی یا کوئی کام کاج کر رہی تھی۔ بادشاہ کی نگاہ پڑی، اس کی آنکھ کے اندر میل آ گیا، نیچے اترا، کہنے لگا یہ مکان محل مکان کس کا؟ کہ آپ کا۔ وہ جی دادا آپ کا بڑا قریبی فرما بردار جو وزیر فیروز ہے اس کا ہے۔ کہنے لگا میری رعایا کے اندر ایسا ایسا حسن ہے مجھے پتہ کوئی نہیں۔ اپنے وزیر فیروز کو بلا لیا اور کہنے لگا یہ پیغام ہے، یہ خط ہے، دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے، تجھے گھر رہنے کی اجازت کوئی نہیں، تیاری کر، یہ پیسے، یہ سامان، یہ سواری ہے۔ فیروز اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی گھر والی سے کہنے لگا بادشاہ سلامت کا حکم ہے پورا کرنا پڑے گا، میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے جو خط دیا تھا وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ صبح سویرے اٹھ کے جب سفر شروع کیا، سادہ راہ لے گیا، کپڑا لتا لے گیا، سواری لگام کجاوا لے گیا، لیکن وہ خط بھول گیا۔ آگے کہ جب کافی سفر کر لیا تو یاد آیا جو مقصد لے کے جانا تھا وہ تو میں گھر میں ہی بھول آیا۔ واپس پلٹ کے آیا، اتنی دیر میں بادشاہ فیروز کے دروازے پر آ گیا اور دروازے پر آ کر دستک دی۔ اندر سے غیرت والی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے بادشاہ ہم تیری مہمان نوازی کے میزبانی کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کون ہو؟ دروازہ کھول، رعایا تھی، دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ سلامت اندر جا کے بیٹھ گئے اور جوتے اتار کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے مسہری کے اوپر بیٹھ گئے۔ گھر والی کہنے لگی آپ نے تو اپنے وزیر کو کام کاج پہ بھیجا ہے، آپ اللہ والو آپ یہاں کیوں آگے؟ اب بادشاہ کہہ کر ہم اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے آج آپ کے مہمان بن کے آئے ہیں، بتاؤ ہماری مہمان نوازی کیا کرو گی؟ عورت غیرت والی تھی، سمجھ گئی، دو باتیں کی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، کپڑا بھی تیرے حوالے، جسم بھی تیرے حوالے اور حسن بھی تیرے حوالے، ساری چیزیں تیرے حوالے، لیکن ہم نے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتوں کا شکار نہیں کیا کرتا ہے، ہم تو تیری رعایا ہیں، تیرے کتے ہیں۔ بادشاہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا، اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتنا بھی بھوکا ہو جائے کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے۔ شیر ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ۔ بادشاہ کی غیرت جاگی، اتنا شرمندہ ہوا، جوتوں چھوڑ کے اللہ اکبر اس کے گھر سے چلا گیا۔ اتنی دیر میں میرے عزیز و وزیر آیا اور کہنے لگا، گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ خط و تکیے کے نیچے بھول گیا۔ جلدی سے وزیر آیا، تک وہ تکیے کے نیچے سے خط اٹھانے لگا، نیچے بیٹھا تو بادشاہ کے جوتوں پہ نظر پڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکل گیا۔ بیوی کو چھیتا کوئی نہیں، طلاق کوئی نہیں، ڈنڈے نہیں مارے، کاروکاری نہیں کیا، عزت کے نام پر بیوی کی چھری نہیں ماری، ذبح نہیں کیا، گولی نہیں ماری، چپ کر کے کہنے لگا مجھے تحقیق ہی کوئی نہیں، اصل حقیقت کیا ہے، چپ کر کے چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو بادشاہ سلامت کو خط کا جواب دیا، ساز و سامان ملا اور بادشاہ سلامت نے ہدیہ طائف کپڑا پیسہ دیا۔ گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا یہ تیرے لیے کپڑے لے کے آیا بازار سے خرید کے۔ بادشاہ سلامت نے کب پیسے دیے تھے؟ بڑے دن ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی، میں تجھے اپنے ماں باپ کے گھر، تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں۔ وہ کہنے لگی اس سے اچھی کیا بات ہے، خود بیوی کو چھوڑ کے آیا، وعدہ تھا آج کل پرسوں ترسوں کے اندر لینے آ جائے گا، لیکن مہینے گزر گئے اپنی بیوی کو لینے نہیں آیا۔ بیوی حیران پریشان تھی، میرے بغیر رات نہیں گزارتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو اللہ اکبر اپنے سسرال بھیجا تاکہ اپنے بہنوئی سے جا کے مل کے آؤ۔ بہنوئی سے ملاقات کی، وہ کہنے لگا جہاں ہے حفاظت کے ساتھ ہے، میں اسے واپس نہیں لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا لے یہ کوئی بات ہے، وجہ نہیں بتاتا، نافرمانی کی، گستاخی کی، زبان درازی کی، اچھی بھلی نیک سیرت ہے، نیک حجت گزارے تو کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا بس صحیح ہے۔ انہوں نے کہا تیری شکایت ہم قاضی سے کریں گے۔ دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے، پتہ کی بات ذرا زور سے توجہ سے سمجھنا، دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ کے قاضی کے سامنے بھائیوں نے کہا جی بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ دیا، لینے نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے ان کے بہنوئی سے کہا ہاں بھی کیا بات ہے؟ اب وہ کہنے لگا انہوں نے ایک باغ میرے حوالے کیا تھا، میں باغ کا مالی تھا، انہوں نے باغ میری ملکیت کر دیا تھا۔ اس باغ کے بوٹے بھی سرسبز و شاداب ہرے بھرے تھے، اس باغ کے کنویں کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، جب چاہتا میں پانی بھی پی لیتا، جب چاہتا میں پھل بھی کھا لیتا، لیکن ایک دن میں باغ چھوڑ کے گیا، اچانک میں کسی کام سے پھر واپس آ گیا۔ میں جب باغ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا باغ کے اندر بھیڑیے کے پنجے گڑے ہوئے تھے، میں سمجھ گیا اب میرا باغ کسی بھی وقت لٹنے والا ہے، میں نے باغ وارثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح نہیں کیا بادشاہ نے عزت لٹی، میری بہن بچ گئی، میری بہن نو ہاتھ لگے، شرم نہیں آتی عدالتوں کے اندر بیٹیوں کی عزت کے فیصلے کرتے؟ وکیل پوچھتے ہاتھ کہاں لگایا تھا، کپڑے پہننے تھے، کون سے پہننے تھے؟ اس وقت اندر بھی پجامے میں کچھ پہننا تھا، چڈا پہننا تھا، نہیں پہننا تھا؟ اس وقت بھائی کہاں تھے بتا، لٹایا تھا، کھڑا کیا تھا، ڈوب نہ مرے، اللہ کا آسمان زمین پر نہ گر جائے۔ ایسے عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ قاضی کو ساری بات بھی سمجھا دی، نہ بادشاہ کا ذکر کیا نہ اپنی بہن کا ذکر آیا۔
کہ انہوں نے باغ حوالے کیا تھا، شکاری نے، بھیڑیے نے پنجے گاڑے، میں پریشان، میں مالی ہوں، میں باغ کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں نے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ قاضی کے بولنے سے پہلے، لڑکی کے وارثوں کے بولنے سے پہلے بادشاہ اٹھ گیا۔ کیا کہتا؟ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، 100% صحیح کہہ رہا ہے کہ بھیڑیے نے اللہ اکبر اس کے گھر کے اندر پنجے گاڑنے کی کوشش کی، بھیڑیا نادم اور ناکام ہو کے واپس لوٹ آیا، کیونکہ غیرت اور کردار کی باڑ اس کے گھر کے دائیں بائیں بڑی مضبوط لگی ہوئی تھی۔ غیرت کی باڑ تھی، بڑی مضبوط تھی، بھیڑیا ناکام ہو کے آیا۔ اب بادشاہ اگلی بات کہنے لگا کہ مالی سے کو اپنا باغ اپنے حوالے کر لے، نہ اس کا پانی کھارا ہوا نہ اس کا پھل داغدار ہوا۔ کیسے پیارے لوگ تھے۔ یا تو پنچایتوں کے اندر بیٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تیری نہیں پرناؤنی، تیری نہیں پرنا، میرے چاند، یہ پگے باندھ کے تم یہ فیصلے کرتے ہو؟ یہ تو چادر چار دیواری کی بات تھی، اس عورت کے زندگی کے فیصلے کرتے ہو جس کی پاؤں کی جتی پر بھی مالک کے کائنات نے پردہ ڈال رکھا ہے، جس کے نام پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے۔ اور اپنی بچیوں کو نصیحت کیا کرو۔ کون سی؟ جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا بجھا دیکھتے، چادر میں پیمد لگے دیکھتے، آپ حال اس حالت میں شکر ادا اور صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اے میری فاطمہ، اگر تو روٹی کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے لگ گئی تو میں آنے والے وقتوں میں اپنی امت کو تیرے گھر کا کیا پیغام سناؤں گا۔ یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ویڑے میں اپنے ابا سے چپک کے رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا جان کب تلک طائف کی گلیوں کی طرح آپ کا خون جسم سے باہر نکلتا رہے گا؟ کب تک آپ کا حال یہ رہے گا؟ رحمت والے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، آنے والے دن رات کے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کر لیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرے باپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل نہیں جائے گا۔ یہ تسلیاں دے رہے تھے۔ کیا گھر کے اندر فاقہ پڑ جائے تو دوسروں کی دسترخوان کو اجاڑ کر رکھ دے؟ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ نے زندگی کے اندر کبھی اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ جس زینب، جس فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا اس فاطمہ کا کردار نبی کی فاطمہ سے ملتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا فجر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، اما فاطمہ الزہرا گھر کا کام کاج کر رہی تھی، گھر میں جو آٹا تھا گوندھ رہی تھی، جانوروں کو چارہ ڈالنے کی تیاری کر رہی تھی، صفائی دھلائی کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فاطمہ مصلی پر چھوڑ کے گیا تھا، رات سویا مصلی پر تھی، صبح اٹھا مصلی پر تھی، اے فاطمہ مجھے اتنی بھوک نہیں لگی، جانور بھی اتنا بھوکا کوئی نہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے، اے میری فاطمہ جب دل چڑھے گا اس وقت ناشتہ بنا دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، فرمایا علی اتنا بڑے دن چڑھنے کا دعویٰ کر دیا، بتا دن کس نے دیکھا؟ حضرت علی کی ذرا حیرانگی بڑی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیں کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ علی تو دن کی بات کرتا ہے، ابا جان تو جنت کے دسترخوان کا بھی خواب میں وعدہ کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، فرمایا کیا کہہ رہی ہے فاطمہ؟ کالی آپ کو پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، پیٹ تو دور کی بات ہے، ہم نے روٹی کی شکل ہی کوئی نہیں دیکھی۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے روٹی نہیں دیکھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، اندر سے پوچھنے والی کون ہے؟ فاطمہ بدعت منی، جگر کا ٹکڑا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے جواب ملا نا محمد الرسول اللہ، غیرت والا نبی، حیا والا نبی، حیا کے پردے والا نبی۔ اللہ اکبر، جو اپنی بیٹی کے دروازے پر بھی کنڈی بجا کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور لوگوں خدا کی قسم اس نبی کی غیرت کا تو خیال کر لو جو اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا۔ ہم محلے والے کی عزت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں سگی بیٹی کے دروازے پر۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلها۔ او لوگو جو ایمان لائے اللہ کے بندے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، اپنا گھر کیوں نہ ہو، بیوی کمرے میں کیوں نہ ہو، اور ایمان کی غیرت کا اللہ اکبر تقاضا یہ بغیر اجازت کے تجھے بیوی کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ بابے ہوتے تھے نا، بڑے دانا ہوا کرتے تھے، اپنے گھر میں جایا کرتے تھے، کہتے کیڑا ہے اور کتنے چڑھ تر گئے ہو گھر والے باہر سے۔ وہ اندھا تھا، پاگل تھا، بے وقوف تھا، ذہنی توازن خراب تھا۔ وہ کہتا نا کیڑا ہے، کتنے گئے گھر والے۔ اس کی آواز کا لہجہ بتلاتا تھا غیرت والا باپ آ گیا، بیٹی تم بھی غیرت والی چادر اوڑھ کے دکھا دو۔ تمہارے باپ کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بیٹی کا سر ننگا اور باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، پرانے وقتوں میں جب بہو گھر میں آ جایا کرتی تھی تو سسر اپنا بستر اٹھا کے جانوروں کے باڑے میں چلا جایا کرتا تھا، لیکن یہاں تو سسر ہی بہو کو گود کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، عزت کے جنازے نہیں کر رہے۔ علی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دن چڑھے گا، یہاں تو ابھی حوض کوثر کے وعدے ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا کتنے دن کی بھوکی ہوں، اللہ اکبر، اسی کمزوری نکاہت کے اندر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ابا جان نے آ کے مسکرا کے کہہ دیا بیٹی آج آخری دن فاقہ برداشت کر لے، اللہ اکبر، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ابا جنت کا دسترخوان لگا کر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی ہکے بکے رہ گئے، فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ یہ کون سی بے وفائی ہے، وعدہ تو زندگی نبھانے کا کیا تھا، اکٹھے مرنے اکٹھے جینے کا کیا تھا، اے فاطمہ ادھورے رستے میں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ جب بیوی غیرت والی ہونا تو مرد بھی دوسری شادی پر نگاہ نہیں ڈالتا۔ جب گھر میں ہر وقت کل کل بک بک لگی رہے گی تو مرد سکون کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوئی دوسرا گھر تلاش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے پکڑا ہاتھ، سیدہ فاطمہ کو لے گئے، اماں کو لٹایا، سستایا، اوہ لگتا ہے سر پہ بوجھ پڑ گیا، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر آنکھیں بند کر تیرا بوجھ کم ہو۔ کنالی ابا آئے تھے، ابا نے چہرہ بھی دکھایا تھا اور کہا تھا آج آخری دن بھوکی رہ لے بیٹی، باپ نے روٹی کا اللہ سے انتظام کروا لیا۔ اچھا علی میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ 3 باتیں۔ کیا؟ فرمایا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا، آج وہی بات کروں گی جو میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابے محمد مصطفیٰ سے کی تھی، میں وہی بات کروں گی آپ سے۔ واہ خدیجہ تیرے کیا کہنے ہیں، سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ کو، سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ۔ تھی تو 65 سال کی بڑھیا لیکن دانا بہت تھی، عقل مند بڑی تھی۔ اللہ اتنا پیسہ، اسلام کی ملکہ، مکے کی سب سے بڑی تاجروں میں امیر تاجرہ، سب سے بڑا زیادہ پیسہ سیدہ خدیجہ کے پاس تھا۔ ہائے جب جنازہ اٹھا مائی خدیجہ کا تو میلے کپڑوں کے اندر جنازہ اٹھا رہا تھا۔ یہ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے اور یوں ہاتھ پھیلا کے علماء نے لکھا کھڑے ہو گئے، ماں باپ قربان سوڑے، آج پھر کسی نے کچھ کہہ دیا۔ فرمایا نہ خدیجہ مجھے تیرے سے گلا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے عرض کی اللہ کے نبی میرے سے کیا گلا؟ فرمایا خدیجہ اللہ کا رسول اور دنیا کا مال و متاع ایک گھر میں اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ 2 ہاتھ پھیلائے، فرمایا ایک ہاتھ میں دنیا کا مال و متاع ہے، دوسرے ہاتھ میں اللہ کا رسول ہے، خدیجہ ابھی تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سیدہ خدیجہ کی دھاڑ نکلی، رحمت عالم کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا کہ دنیا کا مال و متاع تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں گی، محمد تیری جدائی برداشت نہیں کروں گی۔ گھر جا کے بیوی کو تریوی کو پوچھو تے صحیح مکان لیونا کہ مینوں لینا؟ کہے گی جب مسیت 4 مہینے چلا جا مینوں مکان لیونا ہے۔ مزاج ہم نے ایسا بنایا نا، ہم نے شادی کا جب انتخاب کیا، رشتہ کیا تو ہم نے دیکھا ہی خاندان نہیں دیکھا، ہم نے معیار نہیں دیکھا، ہم نے پوچھا کہ اس کی جو بہنیں بیائی ہوئی ہیں ان کا مزاج گھر کے اندر کیسا ہے، ہم نے دیکھا مکان بڑا ہے، حویلی ہے، 4 ڈور ہیں، مربع زمین ہے، کرو اللہ تعالیٰ علیہ کے شادی۔ اللہ کا رسول نہیں رہ سکتا۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے کہا سونے کس بات سے آپ کے مزاج میں ناگواری آئی؟ آپ نے فرمایا خدیجہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، واپس آیا، تیرے دروازے پہ 19 اونٹ بندھے ہوئے ہیں، کیا کرے گی؟ یقین ہے کہ صبح جاگ جائے گی، زندہ رہے گی؟
کہا محبوبہ بتا کیا کروں؟ اللہ کے نبی خاموش۔ اما خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا کھونٹوں سے 19 اونٹوں کی رسی کھول دے اور گردن پر رسی ڈال دے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی میں نے کس کے گھر بھیجنا ہے۔ خدیجہ کا احسار جانے، مال جانے یا خدا جانے، آج کے بعد خدیجہ ان اونٹوں کا ذکر بھی زبان پہ نہیں لائے گی۔ سونے ہن خوش ہو؟ آپ نے کہا نہیں خدیجہ، نماز سے پہلے جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں تیرا سرانہ پڑا ہوا تھا، اس تکیے کے نیچے میں نے جھانک کے دیکھا 40,000 درہم پڑے ہوئے تھے۔ اے خدیجہ 98 کی امید کوئی نہیں، 40,000 رکھ کے بیٹھی ہے۔ حضور کے قدموں پہ لا کر 40,000 درہم رکھ دیے۔ یا رسول اللہ مدینے کے غریبوں میں دو، امیروں کو دو، آج کے بعد خدیجہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ 40,000 چلے گئے، خدا کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سونے ایک دفعہ میری طرف دیکھو تو صحیح۔ رحمت والے نبی نے سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھا، اما اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کملی والے ایک کرتا ایک شلوار ایک دوپٹہ باقی رہ گیا، اگر آپ بھی ناراض ہو تو مجھے بتاؤ یہ بھی میں کہاں دے دوں؟ کملی والے خدیجہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں دے دے گی۔ حضور روتے روتے اچانک ہنسنے لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، حضور روتے روتے ہنسنے لگ گئے۔ اما کہنے لگی سونا پہلے رلایا اب ہنسایا، وجہ کیا؟ فرمایا پہلے خدیجہ اس ڈر سے رو رہا تھا کہ محمد کے گھرانے کو قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑ جائے، ہنسا اس وجہ سے کہ تو نے جتی تک اتار کے اللہ کے راستے میں دے دی، دیکھ جبرائیل تیرے پر خدا کا سلام لے کے آ گیا ہے۔ یہ سیرت کہاں تلاش کروں؟ اہل تشیعوں میں تلاش کروں، دیوبندیوں میں تلاش کروں، اہل حدیثوں میں تلاش کروں، بریلیوں کہاں سیرت تلاش کروں؟ دکھاؤ بڑھیا سیرت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لے، جس وقت تک میری آنکھیں بند نہ ہو جائے میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ کہنے لگا فاطمہ خیر تو ہے؟ پہلی بات اے علی میرے ابا نے تیرے سے وعدہ لیا تھا جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ علی آج وہ وعدہ ختم، علی آنکھ بند ہو، علی تجھے اجازت ہے میرے بچوں کے لیے اپنے سکون کے لیے دوسری شادی کر لینا، میری بہن کی بیٹی بڑی دیندار ہے بڑی غیرت والی امامہ اس سے شادی کر لینا۔ علی دوسری بات زندگی کا جیون ساتھی مل جائے گا، پچھلی کی یادیں بھولنی شروع ہو جائیں گی۔ علی چھوٹے چھوٹے لال تجھے دے کے جا رہی ہوں حسن حسین۔ اے علی 29 دن تک بیوی کے ساتھ زندگی کے مزے لینا، لیکن ایک رات میرے بچوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کر لینا۔ اے علی میرے بچوں کو ماں کی جدائی کا احساس نہ ہونے دینا۔ جب یہ زبان سے جملہ نکلا حسنین کریمین میرے عزیزوں پاس کھڑے رونے لگ گئے۔ ابو اماں کہاں جا رہی ہے؟ اماں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں نے دیکھا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگی جاؤ ننے کے روزے پہ سلام کر کے آؤ۔ کہ ننے مجاہد 6-7 سال کی عمر کے دوڑے سلام کر کے آئے اور دھاڑے مار مار کے روتے واپس آ گئے کہ اماں نانے کے روزے پہ سلام کرنے گئے تھے، نانے کے روزے سے سلام کا جواب آیا اور کہا جاؤ پترو جلدی ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، آج کے بعد نانے کا روزہ تو نظر آئے گا، فاطمہ کا چہرہ آج کے بعد نظر کوئی نہیں آئے گا۔ کہاں جا رہی ہے ہماری ماں؟ اللہ اکبر۔ یا تو میرے عزیز و مفتی صاحب ماؤں کے جنازے اٹھ گئے، بیٹا ڈالر پاؤنڈ کے لالچ میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسی اولاد ہے جو پیسوں کی کمائی کے چکر میں ماں باپ کو کندھا بھی نہ دے سکی۔ مولوی صاحب تاریخ دے دو، پتر باہروں آ رہے ہیں انہیں 40واں کرانا ہے، ختم کرانا ہے۔ میں نے کہا اس ختم کا کیا فائدہ؟ 4000 آدمی آ کے روٹی کھا گئے، بیٹا بج باپ کے جنازے پر ماں کے جنازے پر اللہم اغفر لحینا و میتنا ہی پڑھ سکا ہے۔ تیسرا علی کجی کہ ذرا میری طرف دیکھنا، یہ میری بات میری اماں نے میرے ابا سے کی تھی، علی میری طرف دیکھنا۔ اے علی تجھے قسم ہے جب تک میں یوں تجھے دیکھتے رہوں پلکیں نہ جھپکنا۔ کیوں؟ فرمایا علی میرے پلے کچھ نہیں، پیوند والا لباس پہن کے جا رہی ہوں، پتہ نہیں کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اے علی مالک کا دربار ہوگا قیامت کے دن، نانا ابا میرے پاس کھڑا ہوگا، علی میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کیا لے کے آئی؟ کہ گھر والے کا مزاج بھی لے کے آئی، گھر والے کا دیدار بھی لے کے آئی۔ آخری آنکھیں بند ہونے لگی کہ علی ذرا میرے کرتے کا دامن پکڑ۔ یہ میری اماں نے دامن ابا کو پکڑایا تھا، جب دامن پکڑا کہ علی قسم اٹھا کے بتا جب سے
باپ نے 17 پیوند والی چادر پہنا کر علی تیرے گھر میں رخصت کیا، اس وقت سے میں نے تیرے سے کپڑے کا سوال کا کوئی نہیں، روٹی کا سوال کا، بستر کا سوال۔ علی تو نے جہاں بٹھایا میں بیٹھ گئی، جہاں لٹایا لیٹ گئی۔ علی اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرشتے جس نبی کا دیدار کرنے کے لیے آئے، اس نبی کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، کبھی بتا تیرے سے بغیر اجازت کے گئی؟ علی ابا کے پاس بھی جانے کے لیے تیری اجازت لی، ابا کے گھر روٹی کا ٹکڑا پہنچانے کے لیے تیرے سے اجازت لی۔ علی وہ وقت آپ کو یاد ہے؟ اللہ اکبر، وہ وقت یاد ہے جب میرے ابا گھر آئے تھے اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تھے؟ میں اتاق میں سے، الماری میں سے یا چگیروی میں سے کچن باورچی خانے کی جگہ سے آدھی روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی تھی، میرے اپنے باپ کے آگے رکھ دی۔ میرے ابا نے کھائی کوئی نہیں، میرے ابا نے روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا، لقمہ نہ بنایا، وہ روٹی میرے باپ کے پیٹ میں نہ گئی۔ میرا چہرہ دیکھ کر میری باپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے۔ میرے کہا ابا کیوں روتا ہے؟ کہا بیٹی بتا 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 بتا، یہ روٹی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ سنو سنو اہل غیرت، سنو فاطمہ کے بچڑوں پر مرنے والوں، سنو صحابہ کرنے والوں، ختم نبوت کا اعلان، ختم نبوت کے غلام بننے والوں، اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کیا کہہ رہی ہے؟ ابا 4 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، جب آدھی کھا لی ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، میں نے روٹی چھوڑ دی۔ پتہ نہیں میرے باپ کتنے دل کے بھوکے ہو گئے۔ رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چگیر پکڑ کر، بیٹی تیرا خدا بھلا کرے، تو نے 4 دن کے بعد روٹی کھائی، تیرے باپ نے آج 5 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔ جواب نہیں دینا کیا آپ نے؟ علی میں تیرے سے کچھ مانگا کا نہیں۔ علی وہ وقت آپ کو یاد ہے جب میرا ابا ایک سفر سے واپس آیا، میں نے نیا پردہ دروازے پہ لگا دیا، علی چاندی کے کنگن، اللہ اکبر، میں نے پہن لیے۔ اے علی ایک نیکلس سونے کا ہار میں نے پہن لیا، اور حسن حسین کو میں نے چاندی کے کنگن پہنائے کہ میرا ابا آئے گا دیکھ کے خوش ہوگا۔ علی اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، لیکن حضور نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا، اماں نے یوں کر کے ہاتھ بڑھایا، اماں نے یوں آگے کر کے دکھایا، ماں کے گلے میں ہار نظر آیا۔ نانا ابو کہتے ہو نواسوں کی دوڑ لگ گئی، ہاتھوں کے اندر چاندی کے کنگن نظر آئے۔ حضور نے پردے کو پکڑا، یوں دیکھا، دروازے سے باہر نکل کے آ گئے اور خاموش روتے ہوئے چلے گئے۔ اماں وہیں ڈھیر ہوگی بیٹھ گئی۔ علی پاک گھر آئے، کیا ہوا؟ کنگن دکھانے تھے، گلا دکھا، گلے میں ہار دکھانا تھا، لیکن جب اندر آئی ابا واپس چلے گئے۔ علی کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، گھر سے کیوں آ گئے؟ فرمایا علی علی آج میرے گھر کو کیا ہو گیا؟ محمد کی بیٹی نے بھی آج امیری دکھانا شروع کر دی۔ اللہ، غریبوں کو تسلیاں کون دے گا؟ غریبوں کو دلاسے کون دے گا؟ حضرت علی آئے کہنے لگے اللہ اکبر، وہ کہہ رہے ہیں آج بیٹی نے فقیری چھوڑ کے میری اختیار کر لی، رخصت تو میں نے 17 پیوند والا دوپٹہ کر کے کیا تھا، آج چاندی سونے کے کنگن پہن کے بیٹھی، یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار اتارا، قدموں میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر، ننے حسن حسین کے کنگن اترا علی کی جولی میں ڈال دیے، کہ جا کے نانے ابو کو دیا، آج کے بعد محمد کی بیٹی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ حضور کی خدمت میں آئے، جب یہ گلے کا ہار اور حسن حسین کے کنگن آئے تو علی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ انہیں تو چھوڑ سکتی ہے، محمد تیری جدائی برداشت کر نہیں کر سکتی ہے، کہاں سے یہ سیرت لے کے آؤں، کس کو یہ سیرت سناؤں؟ حضرت علی سے کہنے لگے علی تجھے وہ وقت یاد ہے کہ جی کہ جب میں مارے بھوک کے مسلح پہ کھڑی گر جایا کرتی تھی، کبھی تیرے سے شکوا کیا، کبھی تیرے سے مانگا کر نہیں، علی اگر آج میں تیرے سے مانگوں نہ تو نہیں کرے گا؟ کہ آج نہ نہیں کروں گا۔ اپنے کرتے کا دامن حضرت علی کو پکڑایا، دوسرا دامن ہاتھ میں پکڑ لیا، کہ علی بس اتنا کہہ دے کہ میں فاطمہ تیرے سے راضی ہو گیا، ابے کو جا کے سرٹیفکیٹ دکھا دوں گی کہ اللہ اکبر فاقوں میں پیوند والے لباس میں زندگی گزار کے آئی، لیکن اپنے گھر والے کو راضی بھی کر کے آئی۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاڑ نکلی، رو کے کہنے لگے فاطمہ تیرے کردار سے، تیری شخصیت سے، تیرے سجدوں سے میں تو کیا راضی ہوا، روزے میں تیرا ابا بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ یہ میسج تھا آج کے بھائی عمران صاحب کے جلسے میں، جامع مسجد حیدر کرار کے زیر طاعت، ٹیم آباد کے زیر طاعت، یہاں جلسے میں آج پیغام ہے، لوگوں خدا کے واسطے صرف میرے عزیزوں آواز کی کرارا، آواز کا سوز، سر نہ لے کے جاؤ، ترنم نہ لے کے جاؤ، کانوں کا مزہ نہ لے کے جاؤ، بلکہ نبی علیہ السلام اور آپ کی خاندان کا کردار لے کے جاؤ، کامیابی ملے گی، اللہ کی قسم حضور کے قدموں میں ملے گی، کامیابی ملے گی، محمد کے غلاموں میں
ملے گی، اس کے علاوہ سارا ہی سارا میرے عزیزوں کھوکھلا مال ہے۔ بس اللہ سے دعا کرے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور بلند آواز سے شب جمعہ کی رات ہے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، نہیں نہیں نہیں، سچے دل سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ جو پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھا آپ کو پسند آیا؟ عمل کریں گے؟ صرف اس پچھلی قوموں پچھلی امتوں کے ذمے عمل تھا، لیکن میرے عزیزوں اس عمل کے ساتھ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، ہمارے ذمے اس پر عمل بھی ہے، اس پیغام